إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیں، عربی زبان میں روزہ روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کیا ہے؟ اگر لغت عربی میں دیکھیں تو صوم کا معنی ہے رک جانا۔ بے شمار مثالیں ائمہ لغت نے دی ہیں۔ الشمس صائم، سورج چلتا ہے، جب یہ نصف النہار پہ آتا ہے تو چند لمحے رک جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں الشمس صائم، سورج رک گیا۔ اسی طرح گھوڑا بعض اوقات بھاگتا بھاگتا ایک دم بدک کے ٹھہر جاتا ہے، چاروں قدموں کو جما دیتا ہے، تو عرب لوگ کہتے ہیں الفرس صائم، گھوڑا رک گیا۔ یہ شرعی اصطلاح میں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ایک خاص وقت سے لے کر دوسرے خاص وقت تک ہر قسم کی کھانے پینے، جھوٹ، غیبت، نظر بازی، غلط چیزوں کو دیکھنے اور شہوت رانی کے کام اور شہوت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ نے انہیں مخاطب ہو کے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ تو پھر فرمایا اگر کوئی انسان شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کرے، کیونکہ روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت سے غلط کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو روزے کا اصل معنی یہ ہے کہ رک جانا۔ کن باتوں سے رکنا، کس طریقے سے رکنا؟ آپ دیکھیں کہ دن اور رات یہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک وقت آتا ہے، رات کو اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ کاذب کا مطلب ہے جھوٹا، صبح جھوٹی۔ اس کا کیا مطلب کہ جب رات ختم ہوتی ہے، ابھی وہ پوری طرح ختم نہیں ہوتی، تو مشرق کی جانب ایک روشنی پھیلتی ہے۔ یہ جو روشنی پھیلتی ہے چند لمحے رہ کے یہ پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس روشنی کو کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی یہ صبح کا جھوٹ بولا گیا ہے۔ حالانکہ صبح نہیں ہوئی، لیکن اس روشنی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ آج تو جدید دور ہے، ہم لوگ ایسی باتیں نہیں دیکھتے، لیکن آج بھی دیہاتی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، ان کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہی چیزوں سے حساب لگاتے ہیں۔ بچپن کی بات ہے، ایک گاؤں میں رات رہے تو اس وقت ان سے عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک بزرگ کہنے لگے نہیں، یہ ستارہ جب چل کے یہاں آئے گا تو فجر کی اذان کا وقت ہوگا۔ یعنی ان کا اندازہ ستاروں کے ساتھ تھا۔ اسی طرح پہلے لوگ، ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، یہ صبح کاذب یا صبح صادق سے دن کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو اسی طرح یہ پھر اندھیرا چھانے کے بعد ایک دوسری سرخی نمودار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صادق کا مطلب ہے سچا، اور صبح کا مطلب ہے کہ سچی صبح، واقعتاً اب صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ قرآن نے اس کی مثال دی ہے، خیط الابیض، جس طرح سفید دھاگا ہوتا ہے اس طرح یہ سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ جب یہ نمودار ہو جائے
تو اس وقت پھر انسان کی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سحری کے وقت کو ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کو بہت سی وہ چیزیں جو عام حالات میں اس کے لیے حلال ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریننگ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی وہ چیزیں جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے اور عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہیں، اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے ان حلال چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں تو حرام چیزوں کو بالاولیٰ ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، اور روزے کے مقاصد میں سے جو مقصد بیان کیا گیا یہ بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ روزے کے دینے کا مقصد یہ ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی انہیں بھوک اور پیاس تو کاٹنی ہوتی ہے لیکن اس روزے کا نہ دنیاوی نہ اخروی اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنی نظر کو نہ روکا، جس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے نہ روکا، غیبت اور چغلی سے نہ روکا، اس کے روزے کی حیثیت نہیں، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ہم بے شمار حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو ترک کرتے ہیں تو ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی بنیادی طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دانائی سے نوازا ہے، وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کسی اور بیماری کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ رمضان آئے گا میں انشاءاللہ اس بری عادت کو ترک کر دوں گا، اور واقعتاً یہ چیز اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ، میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ، جو رمضان آنے سے اپنی زندگی کی بہت سی قباحتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، کیونکہ ہمارے اندر بھی بے شمار ایسی کوتاہیاں ہیں کہ جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے، اللہ انہیں قطعاً پسند نہیں کرتے، تو ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور اللہ ہمیں بچانا ہی چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اس ٹریننگ کو فرض قرار دے دیا کہ کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا، اگر وہ اس کے بعد اس کی قضا کے لیے پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ قضا کس روزے کی ہے؟ جو انسان کی بیماری، سفر یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا، ایسے روزے کی تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن جو انسان ارادے اختیار کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اتنا پیچھے رہ گیا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی اس کی قضا کے لیے کوشش کرتا رہے تو اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ تھوڑی سی مشقت ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، نہ کہ ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ اور جب اس تکلیف جو اللہ کے لیے برداشت کی ہے اور اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ کے اندر سے ایک اسمیل آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو جسے عام لوگ بدبو کہتے ہیں اور لوگ نفرت کرتے ہیں، اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ انسان نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس نے اپنی بے شمار نعمتیں جو اس کے پاس موجود ہیں اس نے ترک کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں
ہم نہاتے ہیں، کلی کے لیے اپنی ہاتھ میں پانی ڈال کے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہونٹ بھی بند ہو گئے، پانی اندر ہے، میری اپنی آنکھیں بھی نہیں دیکھتی، کون سی چیز ہے جو اس پانی کے ایک قطرے کو حلق کے اندر جانے سے روک رہی ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہی چیز اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس بات میں کوئی سزا دینے والا نہیں، انسان صرف اس لیے اپنے آپ کو ان باتوں سے روک لیتا ہے کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کی تعمیل کروں۔ یہ ایک روزے کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے جو ہم سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ روزہ کب شروع ہوتا ہے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔